نحمدہ و نصلی علی رسول کریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب سردار یعقوب صاحب، جناب اشرف صاحب، مولانا وحید صاحب، الطاف صاحب، سب کے نام لینا میرے لیے مشکل ہے، لیکن خاص کر جو کراچی سے لوگ یہاں پہ صرف اور صرف تراڑ کھل کے اور کشمیر کے عوام کی خدمت کے لیے آئے، میں ان کا نام لوں گا. رضوان صاحب ہیں، عبد الرحمن صاحب انڈسٹریلسٹ ہیں، کافی مصروف آدمی ہے، وہاں سے یہ اپنا کام چھوڑ کے ہمارے پاس آئے ہیں. ڈاکٹر عمران صاحب ہیں، یہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں، ڈاکٹر ہیں، یہ وہاں سے آئے ہیں ہمارے تراڑکھل کے عوام کے لیے. اور راولپنڈی سے طاہر صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں. اسلام آباد سے بگڑ تنویر صاحب، بگڑ سجاد صاحب، اگر میں کسی کا نام لینا بھول جاؤں تو کائنڈلی معاف کیجیے گا مجھے. یو بی ایل نے اپنی پوری ٹیم بھیجی ہے یہاں پہ، تو میں آپ سب مہمان گرامی کا بہت مشکور ہوں، تہ دل سے شکر گزار ہوں. یہ کیسے ہوا سارا این جے ویلفیئر ٹرسٹ کیسے بنی، میں بہت مختصر آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کے پی کے میں تھے اور اپنی نارمل روٹین ڈیوٹیاں ہم کر رہے تھے، تو میں نے وہاں دیکھا کہ لوگوں کو میڈیکل فیسلٹیز نہیں ہیں. تو وہاں پہ خان صاحب تھے، میری ایسے اسے گپ لگ رہی تھی، تو میں نے کہا خان صاحب آپ کے علاقے میں لوگ بہت پریشان ہیں، دور دور جانا پڑتا ہے یہاں پہ اور کوئی میڈیکل فیسلٹیز نہیں ہے، تو میرا دل کرتا ہے کہ میں ایک اسپتال تعمیر کروں. تو سوری میں والدہ کا بھی نام لینا بھول گیا. میری مسز آئی ہوئی ہیں کراچی سے، والدہ میڈم فردوس آئی ہوئی ہیں انگلینڈ سے، سوری میں نے نام لینا بھول گیا، اور آپ لیڈیز کا بھی بہت شکریہ. تو میں نے خان صاحب کو کہا، میں نے کہا خان صاحب کچھ ہے نہیں یہاں پہ کہ دل کرتا ہے میرا کچھ اسپتال بناؤں. تو میں اگلے دن گزر رہا تھا، انہوں نے مجھے میری گاڑی روکی اور مجھ کو ایک شاپر پکڑا دیا. تو میں اندر بیٹھا ہوا تھا، میں نے شاپر کھولا، میں نے کہا یہ کیا چیز ہے. تو میں نے شاپر دیکھا تو اس میں ایک اسٹیٹسکوپ، ایک بی پی اپریٹس اور 4-5 اس میں تھرمومیٹرس تھے. تو انہوں نے کہا کہ بریگیڈیئر صاحب نے مجھے کہا تھا کہ ایک اسپتال بنانا ہے، تو میں آپ کو یہ سامان دے رہا ہوں. تو جب میں نے یہ دیکھا کہ میں نے جیسے ایک بندے سے ویسے چائے کے اوپر بات کی اور انہوں نے مجھے سامان دے دیا، تو میں نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ان سے کہا، وہ باہر کھڑے تھے میں اندر تھا، تو میں نے کہا کہ عبداللہ خان صاحب یہ اسپتال اللہ کے حکم سے اب بن جائے گا. کیونکہ میں نے یہ سمجھا کہ جب میری صرف بات کرنے سے مجھے سامان ملنا شروع ہو گیا، تو میں اگر سیریس اس پہ کام کروں. تو رضوان صاحب یہاں بیٹھے ہوئے بھی انڈسٹریلسٹ ہیں، میں نے ان سے کراچی میں فون پہ پھر سیریسلی بات کی. میں نے کہا کہ میں ایک اسپتال بنانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے مجھے میری حوصلہ افزائی کی، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں لسٹ بھیجیں سامان کی. پھر کراچی کے انڈسٹریلسٹ اکٹھے ہوئے اور پھر میرا اور دل کھل گیا جب انہوں نے مجھے کہا کہ یس میں آپ کی مدد کروں گا. تو پھر پورے پاکستان سے، پوری دنیا سے ہمیں آخر میں ایکس رے مشین لی تھی، تو انگلینڈ سے ایک صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں ایکس رے مشین ڈونیٹ کی. تو یہ جب ہاسپٹل بننا شروع ہوا، میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاسپٹل میں فرسٹ ڈے او پی ڈی 1700 تھی، 10 بیڈڈ ہاسپٹل تھا، اور 300 to 400 او پی ڈی ہم نے پھر مینٹین کی. تو ساتھ ساتھ پھر میں نے دیکھا کہ لوگوں کے بہت مسائل ہیں وہاں پہ. تو میں نے ووکیشنل سینٹر کا آغاز کر دیا، جس میں اسکلز ٹریننگ، لینگویج، کمپیوٹرز اور وغیرہ اور بہت ساری چیزیں تھیں. تو پھر ایک جب اچھا چلا تو میں نے ایک اور بنا دیا. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ بچوں کی تعلیم کے لیے کوئی بندوبست نہیں ہے، تو پھر اپنے دوستوں کو سب کو اکٹھا کیا اور ہم نے بچیوں کا اسکول تعمیر کیا. اور اسی طرح پھر سیلاب جب آیا 2010 میں، تو ہم نے 25 مکانات ان لوگوں کے جن کے بہ گئے تھے ان کو بنا کے دیے مکان. تو اس طرح یہ جب جیسے جیسے چلتا گیا، اللہ تعالیٰ کی مدد آتی گئی، تو مجھے یہ سمجھ آتا گیا کہ یار یہ کام ہو سکتا ہے، اور بغیر پیسوں کے بھی یہ کام ہو سکتا ہے، صرف کمیونٹی کو شامل کیا جائے. پھر میں جب بلوچستان گیا تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ کے پی کے سے زیادہ بری حالت بلوچستان میں. پھر وہاں پہ ہم نے ڈسپینسریز بنائی، ہاسپٹل بنایا. بیواؤں کے لیے ہم نے 2 بکریوں کا، چونکہ وہاں پہ جو تمدن ان کا ہے وہ زراعت کا ہے، اس کا ہے، تو وہ دور خطہ علاقوں میں 2 بکریوں سے ہم نے بیواؤں کو ہم نے انیبل کیا کہ وہ اپنے روزگار کمائیں، اور پھر سلائی مشین میں پہنچتا. تو جب یہ سب ہو رہا تھا اور کافی سارے کام چل پڑے، تو مجھے تھوڑی سی میری ہمت ہوئی. میں حرم میں گیا 2015 میں حج پہ، تو میں نے وہاں اللہ سے دعا کی کہ
میں اپنی سروس ختم کرنے کے بعد مزید کوئی سروس یا میں بزنس نہیں کرنا چاہتا ہوں، بلکہ میں خلق خدا کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ مجھے ایک توفیق دی جائے کہ میں یہ کام کروں. تو جو بھی مسائل تھے اس کے اندر ٹرسٹ بنانے میں، اس میں، وہ اللہ نے سارے حل کر دیے. تو جس دن میرا پہلے دن ریٹائرمنٹ کا تھا، میں اپنے ٹرسٹ کے آفس میں آ کے بیٹھ گیا. میرے والد صاحب سے ایک مرحوم سے ایک ڈسکشن ہوئی، تو میں نے ان سے کہا کہ میں یتیم خانہ بنانا چاہتا ہوں. تو والد مرحوم نے یہ کہا کہ ہم ایک ایسا ادارہ بنائیں کہ ہم غریب لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں. یہ زیادہ بڑا کام ہے یتیم خانے سے. تو ان کی اس نصیحت کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے ایک خود کفیل پروگرام ڈیزائن کیا، اور خود کفیل پروگرام کے تحت الحمدللہ پچھلے سال ہم نے 448، آپ 450 کہہ لیں، 450 خاندانوں کو پورے پاکستان میں فاٹا سمیت ہم نے ان کو بزنس کروائے. اور اس میں الحمدللہ 85% سکسیس ریشو ہے. اس میں معذور بھی ہیں، بیوائیں بھی ہیں. پھر ساتھ ساتھ میں نے دیکھا کہ ایک حدیث میں نے سنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جس نے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا تو جتنے بال ہیں اس کے ہاتھ کے نیچے اتنا اس کو ثواب ملے گا. تو میں اس سے بڑا متاثر ہوا. میں نے کہا یتیم بچوں کے لیے کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ کھڑے تھے، تو ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں اپنا بچہ لے جاؤں یہاں سے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ساتھ یتیم بچہ بھی ہے، اگر آپ اس کو آواز دو گے تو وہ فیل کرے گا. تو ہمارے نبی پاک نے اتنا محسوس کیا کہ اس کو کہا کہ تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، بعد میں بلا لینا. تو پھر میں نے یہ جب حدیثیں پڑھی تو پھر میں نے ایک تحفۃ العروس پروگرام ڈیزائن کیا کہ یتیم بچیاں جو دائیں بائیں پڑی ہوتی ہیں، ان کا کوئی عہدہ نہیں ہے اور ہوتی بھی غریب خاندانوں سے ہیں، تو ان کی شادی کے اخراجات اٹھانے کا ہم نے ایک پروگرام ڈیزائن کیا. اور پھر پورے پاکستان میں یتیم بچیوں کی شادیوں کے خرچے اٹھانے شروع کیے. پھر ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ ہم لوگوں کو بزنس کرانا چاہتے ہیں لیکن ان کا اسکل نہیں ہے. تو اسکل ٹریننگ کے لیے ہم نے ایک علم و ہنر پروگرام ڈیزائن کیا، اور ایک ووکیشنل سینٹر میں پہلے 2 KPK پہ بنائے تھے، پھر ایک سندھ میں بنایا، اور ایک اب یہاں پہ اس کا آغاز آج کیا ہے. تو اب یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں. اچھا سیلاب آ گیا، تو سیلاب میں پھر ہم نے کام کرنا شروع کر دیا. اللہ نے توفیق دی، جو بھی ہم سے کام ہوا ہم نے کیا. ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتے تھے بٹ وہ یہاں پہ ہمیں اسکرین نہیں ملی، تو اس میں بھی ہم نے کام کیا. تو اس دوران مولانا بھائی صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ سر اس طرح میں تراڑکھل کبھی آیا نہیں تھا پہلے، باقی سب جگہ گیا ہوں لیکن تراڑکھل کبھی نہیں آیا. انہوں نے کہا سر ایک تراڑکھل ایک جگہ ہے، اور وہاں پہ ایک صاحب نے خلق خدا کی خدمت کے لیے ایک ہسپتال بنایا، اور وہ اس کو دینا چاہتے ہیں کسی ٹرسٹ کو. تو ایسے انہوں نے بات کی، میں نے بھی اتنی زیادہ سیریس نہیں لیا اس کو. اور پھر جب انہوں نے کہا کہ وہ صاحب آ رہے ہیں آپ سے ملنے اشرف صاحب، تو پھر میں سمجھا کہ واقعی اب یہ سیریس بات ہے. تو پھر ہم نے ان سے بات چیت کی. میں نے صرف ایک بات دیکھی اس کے اندر کہ میں آیا بھی، میری ٹیم بھی آئی، ہم نے دیکھا سارا، کہ میں نے صرف یہ دیکھا کہ یہ کام میرے ذہن میں صرف ایک بات تھی کہ اگر یہ کام صرف خلق خدا کی خدمت کے لیے ہے تو میں کروں گا، ورنہ میں نہیں کروں گا. تو میں نے جب آیا ان سے بات کی اور اس کو سارے کو دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہمارے پاس ہے کہ اس کو ہم بیس بنا کے خلق خدا کی بہت خدمت کر سکتے ہیں. پورے علاقے میں نے وزٹ کیا. یہاں پہ کوئی آپریشن تھیٹر نہیں ہے، بیسک فیسلٹیز نہیں ہیں، اور چونکہ ہمارے اپنے بہت رشتہ دار ہیں یہاں پہ، وہ کوٹلی اور پنڈی جاتے ہیں. تو اب اشرف صاحب کی مہربانی ہے، اللہ کا کرم ہے کہ یہ ہسپتال ہمیں مل چکا ہے. ہمیں کرنا کیا ہے آگے؟ ہم نے یہ کرنا ہے اللہ کے فضل سے کہ بلڈنگ ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس گائنیکالوجسٹ ہیں، ہمارے پاس ڈاکٹرز ہیں، بٹ ہمارے پاس آپریشن تھیٹر نہیں ہے. تو سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ آپریشن تھیٹر بنانا ہے. تو آپریشن تھیٹر بنانے کے لیے میں بہت لمبی کہانی نہیں آپ کو ڈیٹیں دینا چاہتا ہوں. میں نے یہ پروگرام بنایا ہے اللہ کے حکم سے کہ اگلے مہینے ہم آپریشن تھیٹر بنائیں گے، نیکسٹ منتھ جولائی میں انشاءاللہ. کیسے بنائیں گے، کس طرح کریں گے، کرنا اللہ کی ذات نے ہے، لیکن ہم نے اور ہماری ٹیم نے ایک ایفرٹ کرنی ہے. تو اگر ہمارا آپریشن تھیٹر بن جاتا ہے پھر ہم یہاں پہ میرا ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ایک ہم پیڈیٹیشین کو لائیں گے، چائلڈ اسپیشلسٹ کو، میڈیکل اسپیشلسٹ کو. ظاہر ہے آپریشن تھیٹر ہوگا تو ہمیں اینستھیٹسٹ چاہیے، اور چائلڈ اسپیشلسٹ
تو یہ ایک ٹیم بنا کے ہم اس ہاسپٹل کو چلائیں گے پہلے سٹیج میں. جب یہ ہماری چل پڑا اور ہاسپٹل میں فلو آنا شروع ہو گیا تو پھر انشاءاللہ پھر کسی کو یہاں سے پنڈی کوٹلی نہیں جانا پڑے گا سیزیرین کے لیے، اور ہم آپریشن سارے یہاں کر سکیں گے. اس کے بعد میرا ارادہ یہ ہے کہ ہم اس کو ایک سینٹر آف ایکسلنس بنائیں. اس بلڈنگ میں 4 منزلہ مزید اوپر بنانے کی اس میں کیپیسٹی ہے، تو ہم ایک سینٹر آف ایکسلنس بنائیں، یا وہ ہارٹ کا ہو، یا وہ آرتھوپیڈک کا ہو، یا وہ چائلڈ کا ہو سکتا ہے، گینی کا ہو سکتا ہے. تو ہم اس کو ایک سینٹر آف ایکسلنس بنائیں کہ پورے کشمیر سے کیا پاکستان سے بھی لوگ ہمارے پاس آئیں. اس کے لیے میں اس وقت پاکستان کے ٹاپ ناچز سے بات کر رہا ہوں پرسنلی. دیکھیں، توکل اللہ پہ ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی پہ توکل نہیں ہے، لیکن ہم اپنی بات ہر ایک کے سامنے رکھیں گے. میں نے ایک دفعہ مولوی صاحب سے کہا، میں نے کہا مولوی صاحب عجیب بات لگتی ہے، زندگی میں کبھی کسی سے مانگا نہیں، اب ہر بات کے لیے مانگنا پڑتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جب جنگ تبوک ہوئی تو سارے مسلمانوں کو دعوت دی کہ آئیں اور جو کچھ بھی ہے لے کر. آپ کو یاد ہوگا حضرت ابوبکر سارا سامان لائے، حضرت عمر آدھا سامان لائے. تو ہم لوگوں کو دعوت دیں گے اس میں کہ ہمارے ساتھ شامل ہوں. اور اس وقت میں پوری ورلڈ میں جو ڈاکٹرز ہیں ان سے بات کر رہا ہوں. سعودی عرب میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں میری بات ہو رہی ہے. میں حیران ہوں کہ کشمیر کے بڑے ڈاکٹرز ہیں جو پوری ورلڈ میں ہیں، وہ آنا چاہ رہے ہیں، وہ آ کے پاکستان میں کام کرنا چاہ رہے ہیں. اور انہوں نے مجھ سے پرومس کیا کہ میں نے کہا آپ جب بھی پاکستان آئیں ہمیں صرف 1 ویک کچھ دن ہمیں دے دیں. تو بڑے بڑے ڈاکٹر جب یہاں پہ آنا شروع ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کشمیر کے عوام کے لیے بہت بڑی خدمت ہوگی. یہ وہ بڑے ڈاکٹر ہیں جن کے پاس جانا بھی ان کے لائن اتنی لمبی ہوتی ہے کہ آپ کو پہنچ نہیں سکتے، امیر بندہ نہیں پہنچ سکتا پیسے لے کے. تو وہ جب یہاں پہ آنا شروع ہوں گے، مجھے AFIC کے ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ ہم یہاں پہ ہارٹ کے ڈاکٹرز آئیں گے اور ہم یہاں پہ کیمپ لگائیں گے. تو ہمارا یہ کوشش ہے کہ ورلڈ کے ڈاکٹرز کو شامل کیا جائے، کشمیر کے ڈاکٹرز کو شامل کیا جائے اور ایک سینٹر آف ایکسلنس بنایا جائے. اس کے لیے میں اور میری ٹیم حاضر ہیں. ہم نے انشاءاللہ پورا زور لگا دیں گے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، صلاحیت دی، اس کو لگائیں گے. اور آپ سب حضرات کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ اس میں جو کچھ بھی ہے اپنا حصہ ڈالیں. میں آپ کو صرف آخری واقعہ سنا دوں کہ میں اسی پر یقین رکھتا ہوں کہ جب جنگ تبوک کے لیے سارے لوگ اپنا سامان لا رہے تھے تو ایک صحابی تھے میری طرح کے، وہ بیچارے فارغ ہی تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، تو وہ ایک صاحب کے پاس گئے، انہوں نے کہا مجھ سے کچھ کام لیں اور صبح مجھے کچھ دیں. تو انہوں نے ان کو تھوڑی سی کھجوریں دے دی. تو وہ کھجوریں لا کر انہیں رکھ دی. تو حضور پاک نے کہا کہ باقی سامان ایک طرف، یہ کھجوریں ایک طرف. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اینٹ بھی اگر اس میں لگائی جائے، قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے. تو میں ایک ادنا مسلمان کی حیثیت سے، ایک ادنا پاکستانی کی حیثیت سے یہاں آیا ہوں. میری کوئی وابستگی کسی سیاست کی کسی چیز سے نہیں ہے. میں صرف اور صرف خدمت کے لیے آیا ہوں. جب تک اللہ نے ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، میرے اندر زور ہے، اپنے جان لگائیں گے اور لوگوں کے لیے جو کچھ بھی ہو سکے گا کریں گے. یہ ہمارے لوگ ہیں بہت بیچارے پریشان ہیں. ہم خود کفیل پروگرام کے تحت میں یہاں پہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو روزگار مہیا کروں. کچھ میں نے بھی آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی کریں گے. ووکیشنل سینٹر میں انگلش لینگویج، باقی جو ہے. اور مجھے ایک صاحب اسکول کا بھی بتا رہے ہیں کہ میں آپ کو زمین دوں گا، اسکول بھی بنائیں گے ہم. تو جو ہو سکے گا ہم کریں گے. آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہوئی تو انشاءاللہ یہ سارے کام ہو جائیں گے. کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے. میں صبح یعقوب صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں. آپ تشریف لائے، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور جتنے مہمانان گرامی دور دور سے اور کشمیر بھر سے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، میں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں عزت دی. اور آپ کے آنے سے ہمارا حوصلہ بیسکلی بڑھ گیا. یہ تقریب تو ختم ہو جائے گی لیکن ہم یاد رکھیں گے کہ ہم سب اس کام میں شریک تھے. تو بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے. السلام علیکم.